मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, आपके शहजादे मोइन को लाया हूं। मेरा मुरीद है, मेरा नूरे नजर है, कुछ देना है मुझे देने के बजाय मेरे मोइन को दीजिए। वो चीज अदा कर दो या रसूल अल्लाह कि जो आज तक आपने किसी को अता नहीं किया। कब्र अनवर से आवाज आई थी, उस्मान मैंने अपने लख्ते जिगर मोइन, अपने फर्जंद मोइन के लिए हिंदुस्तान की सुल्तानी मुकर्रर की। यहाँ पर बहुत से दरवेश कामिल आए, बहुत से सहाबी आए, ताबई आए, तबे ताबई आए, सब सराखों पर। लेकिन अगर सुल्तानी किसी को अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई तो सरकार गरीब नवाज को हम हर सिलसिले का एहतराम करते हैं। सब हमारे सराखों पर, सब हमारे सर का ताज। लेकिन हम हिंद में रहते हैं तो जिस सुल्तान की सुल्तानी में रहते हैं हम पहले उसके वफादार बने ईमानदारी के साथ। अगर हम उसकी वफादारी में कामिल हो गए, सही तरीके से रह गए, तो सरकार गरीब नवाज के सदके में बाकी तमाम सारे सलासिल के बुज़ुर्गान दीन हम पर करम फरमाएंगे। रब की बारगाह में दुआ हूँ कि बारे-अला हम सबको आज इस छठी शरीफ के मौके पर सरकार गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमा। हम सबके दिलों के अंदर सरकार गरीब नवाज और तमाम महबूबीन बंदे बंदियों की मोहब्बत उल्फत अता फरमा। व आखिरु दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस कैसे हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सुल्तान गजनवी के सामने वो बुजुर्ग आके खड़े हुए, तो हुजूर वाला जरा आप ये बताइए, पहले ने कहा छुरी से तो आपने कहा लब्बैक, दूसरे ने कहा पानी से तो भी आपने कहा लब्बैक, तीसरे ने कहा माफ किया जाए तो लब्बैक, मतलब क्या? वो मुस्कुराए, कहा सुल्तान क्यों जानना चाहते हो? कहा नहीं बताइए आपने ये फितना क्यों पका? फितना नहीं किया सुल्तान, कमी आप में हो गई। आप इतने दूर अंदेश, लेकिन आपको उसी तरीके से सबको मनसब भी तो देना चाहिए। का मतलब का पहले वाले से पूछिए क्या आप इसका बैकग्राउंड जानते हैं? इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि इसका माजी क्या है? हम अपने बुजुर्गों की बारगाह में जो आते हैं ये सोच के जाते हैं कि कोई हमारे बारे में जानता नहीं, लेकिन इस यकीन के साथ जाना कि तुम्हारा माजी जो तुम कर चुके हो वो उन्हें मालूम है, वो उन्हें मालूम है, तुम्हारे हाल से भी वाकिफ है और तुम्हारे मुस्तकबिल से भी वाकिफ है। तुम क्या कर चुके हो वो जान रहे हैं, क्या करके आए हो वो भी जान रहे हो, क्या करने वाले हो वो भी जान रहे हैं। उनसे कोई चीज छुपी नहीं है। इस चीज को जहन में रखना। का पहले उसका बैकग्राउंड तो जानते, दूसरे वाले का भी बैकग्राउंड जानते। का मतलब का उसको खड़ा करो, वो पूछो कि उसके बाप दादा कसाई थे कि नहीं, फला फला शहर में गाय और भैंस काटते थे कि नहीं, उसका गोश्त बेचते थे कि नहीं। वो खड़ा हुआ का सच सच बतला। का सुल्तान सही है, बुजुर्ग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। का इसके खून में वो फितरत शामिल है, खून को देखना। तो जो इसके ब्लड के अंदर की जो फितरत थी, यानी खून को देखना, छुरी चलाना इसकी जबान से निकल गया कि इसको ज़बा करो। आदत तो यही है जो बाप दादा का पेशा था। कहा ठीक है ये कसाई था। दूसरा वाला क्या? कहा इसको खड़ा करो। कहा इससे पूछो फला फला सल्तनत के अंदर इसके बाप दादा अमीर और वज़रा के कुत्तों को नहलाते थे कि नहीं। जब जानवर पागल हो जाता था तो उसे नहला नहला के ठीक करते थे कि नहीं पानी के जरिए। तो खड़ा हुआ कहा का इसकी फितरत में पानी है। तो उसने अपनी फितरत के हिसाब से जवाब दिया। कहा ठीक है ये दो तो ऐसे थे। कहा नहीं दो ऐसे थे नहीं, आपको पहले जान लेना चाहिए था कि कौन किस मनसब के लायक है। ऐसे कैसे आपने दे दिया? कहा हुजूर जरा ये बताइए अयाज के बारे में आपने क्यों लब्बैक कह दिया कि जो कहा सही? कहा इनके बारे में भी तो जान लेना चाहिए था आपको। अयाज है कौन, किस खानदान से है, किस नस्ल से है, इनके जिस्म में जो ब्लड है, जो खून है, वो किस खानदान का है, किस कौम का है, किस कबीले का। का मतलब का सुनिए, अयाज का खून, अयाज की फितरत ये है, इनका ब्लड ये है कि करबला के मैदान में इनके दादा इमाम हुसैन अपना घर बार लुटा दिया, किसी को बदुआ न दी। तो यहाँ पर कैसे ये हुसैन का शहजादा चाहता कि एक उनके सामने ज़बा कर दिया जाए? ये हुसैन के लखते जिगर है। इतना सुनना था। हजरत सुल्तान गजनवी खड़े हुए, अपने ताज को उतारा, अयाज के कदमों पर रख दिया, हाथ जोड़कर खड़े हुए। कहा तुम सैयदजादे हो, औलादे फातिमा हो, औलादे अली हो, औलादे हुसैन हो, मुझसे बात को छुपा करके तुमने रखा, मुझे गुनहगार कर दिया।
کہا حضور میں بتلاتا تو کیسے بتلاتا، لیکن آج میرے راز کو فاش انہوں نے کیا ہے، ایک راز میں بھی فاش کر رہا ہوں۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا آپ ملنا چاہتے تھے خضر سے، تو سنیے خضر کوئی اور نہیں، انہوں نے میرے بارے میں بتلایا میں سید زادہ ہوں، تو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں، یہ سامنے جو کھڑے یہ حضرت خضر ہیں، یہ حضرت خضر ہیں۔ تو ایک تعظیم سے سلطان غزنوی جو تعظیم کرتے تھے اس کا کتنا بڑا صلہ اللہ رب العزت نے انہیں دیا کہ سلطان غزنوی کبھی مایوس نہیں ہوئے، جس چیز کا ارادہ کرتے تھے پورا کر لیتے تھے۔ اسی حسین پاک کی نسل میں سرکار غریب نواز عطا رسول مرشد برحق حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے آگے چشتی لگاتے ہیں۔ سلسلے چشت اہل بہشت کہا گیا ہے، چشت کو اہل بہشت کہا گیا ہے۔ رات میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، میرا غریب نواز میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن ہم اپنے کردار کو ویسا بنا لیں، اپنے اوصاف کو ویسا کر لیں، اپنی سوچ کو اس طریقے سے بنا لیں، اپنی زندگی کو اس طریقے سے سنوارے سجائیں کہ جو میرے غریب نواز چاہتے اس طریقے سے ہم بن جائیں۔ پھر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو صدق دل سے یاد کرو غریب نواز روبرو تمہارے موجود ہوں گے۔ ہوائی نہیں بول رہا ہوں، پرفیکٹ بول رہا ہوں۔ میرے جد کریم حضرت مخدوم سلطان سید احد الدین میر سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی فرماتے ہیں تو میری اولاد ہو یا روحانی اولاد ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، میں ہمہ وقت ان کے ساتھ موجود رہتا ہوں۔ وہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ فرزند نور العین، جب تک تمہاری اولاد میرے مریدین میرے سلسلے میں داخل ہونے والے، سلسلہ اشرفیہ جو در سرکار مخدوم اشرف سے اشرفی کہلایا، انہیں حقیقت میں سلسلے چشت ہے۔ فرمایا کیا کہ میرے سلسلے میں آنے والے میرے مریدین صبح قیامت تک کے لیے جب تک دنیا کو یہ ٹھکراتے رہیں گے دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہے گی، جب تک ان کے اندر خلوص، پیار، اعتماد، محبت وسیع رہے گا دنیا ان کے قدموں میں جھکتی رہے گی۔ لیکن جس دن انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سوچا اور اپنے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر لانے کی کوشش کی، اس دن یہ ذلیل و خوار ہونا چالو ہو جائیں گے جب تک توبہ نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز عطا رسول سلطان الہند اجمیر کی سرزمین پر حضرت خواجہ قطب آپ کی بارگاہ میں، جانشین اول غریب نواز آپ کی بارگاہ میں جب پوری طریقے سے آپ کی صحبت میں رہ کے فیضیاب ہو گئے، سرکار غریب نواز نے فرمایا قطب اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو تم دہلی کی سرزمین پہ جاؤ، وہاں شمس الدین التمش کی حکومت ہے، میرے سلسلے کا، میرے نانا کے دین کا کام کرو۔ مرشد کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مرشد کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب حکم ہو گیا مرشد کا تو جانا پڑ گیا۔ سرکار غریب نواز نے اپنا خرقہ مبارک، اپنا آسا جو بھی دینا تھا دیا، سینے سے لگایا، بھیج دیا، دہلی کی سرزمین پر آئے، محرل شریف پہنچے جہاں پر آج آپ آرام فرمائے، ایک خانقاہ بنائی، وہیں پہ رہنے لگے۔ جب لوگوں کو معلوم پڑا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی واپس آ چکے ہیں اور فلاں فلاں مقام پہ رہنے لگے، تو جوک در جوک لوگ آنے لگے، اور خود سلطان التمش بھی آپ کی بارگاہ میں آنے لگا۔
لوگ دیکھنے لگے اب وہاں پر بہت سی الگ الگ بھی خانقاہیں تھی، کچھ اس میں حقیقت میں صوفیہ تھے، کچھ مکار تھے. تو جو صوفی تھا وہ تو جانتا تھا کہ قطب الدین بختیار کاکی کیا ہے، اور جو صوفی تھا ہی نہیں، کوفی تھا، اس کو کیا معلوم کہ بختیار کاکی کیا ہے. اس میں 4 تھے جو اپنے نام کا شہرہ چاہتے تھے، ڈنکا بجوانا چاہتے تھے. اچانک ان کی خانقاہوں میں بھیڑ غائب ہو گئی. کب تک انسان مکر کرے گا، فریب کرے گا، کبھی نہ کبھی راز کھلتا ہے. ان لوگوں نے پتہ کیا یہ عوام جاتی کدھر جاتی ہے، تو معلوم پڑا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ میں جاتی ہے. دوسری خانقاہوں کا کیا حال ہے؟ نہیں، وہاں کے بھی جتنے صوفیاں ہیں وہ بھی جا کے رات میں ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے وعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حق ہو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ پریشان تو پورے دلی کے جتنے علماء مشائخ سے سب ان کے ہو گئے، پھر ہمارے پاس کون آنے والا رہے گا، ہمارا گھر کیسے چلے گا. ہر طرح کی سوچ لے کر آئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. ہر طریقے سے الزام لگانے کی کوشش کی، فیل ہوئے. آخر میں یہ لوگ آئے آگرہ. آگرہ سے ایک طوائف کو بک کیا کہ جسے کوئی نہ جانتا ہو، لیے اور دلی لے کے گئے. اس کو پورے حالات سمجھائے، اس کو اپنی صحبت میں رکھا. جب وہ امید سے ہو گئی تو ان 4 نے اس کو بتلایا کہ اب تم کو بختیار کاکی پر الزام لگانا ہے، خواجہ قطب الدین پر الزام لگانا ہے، غریب نواز کے نور نظر پہ الزام لگانا ہے. تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں تو الزام کیسے لگاؤں گی؟ اگر بادشاہ نے بولا کہ آمنے سامنے کر دیا تو میں پہچانوں گی کیسے؟ کہا میں وہ بھی انتظام کر رہا ہوں. ایک درخت کی آڑ میں اس کو نقاب پہنا کے چھپایا، اور حضرت بختیار کاکی جیسی نماز کے لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکلے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جا کے دست بوسی کریں گے، قدم چومیں گے، تم پہچان لینا بختیار کاکی وہی ہیں. سرکار اپنے آسے کو لیے ہوئے باہر آئے. یہ 4 تیزی دوڑتے ہوئے گئے، سلام کیا، قدم بوسی کی. حضرت بختیار کاکی آگے نکل گئے، اسی درخت کے پاس سے قریب سے گزر گئے. اس نے خوب دھیان سے دیکھا. اسی رات میں گئی کوتوال کے پاس الزام لگایا کہ ایک شخص مجھ سے شادی کا وعدہ کر کے میرے ساتھ پوری رات بتاتا رہا. جب میں امید سے ہو گئی تو آج وہ مجھ پر الزام لگا کر شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے. کوتوال اٹھ کے بیٹا کون ہے؟ خاتون بتا. کہا بھی اگر ہم نام لے لیں گے تو تم مجھے قتل کر دے گا. کہا نہیں، قتل نہیں کریں گے، ہمارے سلطان کے ہاں اسلامی طریقے سے فیصلہ ہوتا ہے اور یہی ہمارے لیے بھی حکم ہے. کہا جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی اور نہیں، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اتنا سننا ایک دم کوتوال تو بگڑ گیا. کہا ہوش کر، الزام کس پہ لگا رہی ہے؟ تجھے کچھ معلوم ہے؟ تجھے دھوکہ تو نہیں ہوا ہے؟ کہا اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ یقین نہیں کرو گے. بات بڑھتی گئی تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر نہیں کر سکتے ہو چلو مجھے سلطان کے پاس لے چلو. بہت پریشان ہوا. کہا تو یہیں پر بیٹھ. کوتوال بھاگا گیا وزیر کے پاس، ان کو پوری بات بتلائی. وزیر سنتے ہی پریشان ہو گیا، بھاگ کر آیا. تھانے کے اندر اس سے سوال جواب کر رہا ہے. وہ عورت ماننے کو تیار نہیں. تب وزیر نے کہا تو گواہ پیش کر، کسی نے تجھے دیکھا ہو خواجہ قطب کے ساتھ؟ وہی 4 آئے گواہ بن کر. کہا حضور کئی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ رات کی تنہائی میں یہ دونوں ایک ہوتے تھے. وہ بھی پریشان کہ تو لوگ کیا بات کرتے ہیں، سلطان تک بات پہنچے گی، نہ جانے وہ کیا سوچ بیٹھے. ان کے پیر کی بات ہے، ان کا مرشد ہے، اور ان کے مرشد کے خلاف بات. جب عورت نے کہا کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو ہم کہیں اور جا کے اپنا فیصلہ کروائیں گے، رونا چالو کی. رات ہی رات یہ بات سلطان التمش تک پہنچی. وہ بھی ایک دم پریشان. فجر کی نماز کے بعد پورا دربار بلا لیا. دربار لگا، عورت کو سمجھا رہا ہے سلطان التمش، تجھے جو چاہیے مجھ سے لے لے، الزام مت لگا. تجھے جو تکلیف ہے بتلا، میں پوری کر دیتا ہوں، میرے مرشد پر الزام مت لگا. جب نہیں مانی تب التمش نے اعلان کر دیا، کہاروں کو بلاؤ، میری ڈولی کو لو، جاؤ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دربار میں لے کر آؤ. وجہ التمش خود عالم دین، صوفیہ کی صحبت میں بیٹھنے والا، بزرگوں کے بارگاہ سے فیض یاب. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس کہار پہنچے، وہ وزراء پہنچے، پولیس والے پہنچے، سارے حالات کو بتلایا. بختیار کاکی اٹھے، کہا چلو اکیلے، باقی اپنے تمام مرید و خلفاء کہا تم یہی رہو، تم کو آنے کی ضرورت نہیں، تم گواہی مت دینا، بیٹھو یہیں پہ.
حضرت اپنے آسے کو لیے باہر آئے, سامنے پینس رکھی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا حضور پالکی میں بیٹھ جائیے. بختیار کاکی نے کتنا پیارا جواب دیا, ابھی میں مجرم ہوں, مجھ پر الزام ہے. اب مجرم کو پینس پہ نہیں اٹھایا جاتا ہے, آج میں پینس پہ بیٹھ گیا تو التمش پھر کبھی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کے فیصلہ نہیں کر پائے گا. کیا پیارا درس دیا. ہم اور آپ ہوتے تو سب سے پہلی فرصت میں بیٹھ جاؤ, تاکہ جب وہاں پر پہنچے لوگوں کے اوپر ایک روپ پڑ جائے کہ نہیں دیکھو ان کو لوگ اٹھا کے لا رہے تو یہ گنہگار کیسے. لیکن یہاں شریعت مصطفیٰ کی بات تھی. بختیار کاکی فرما کیا رہے, مجھ پر الزام ہے, ابھی میں مجرم ہوں, ابھی مجھ پر سے الزام ہٹا نہیں, تو میں پینس پہ کیسے بیٹھوں. اب مجرم کو کاندھے پہ نہیں اٹھایا جاتا ہے, لے کے جایا جاتا ہے. چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پورے فوجی وزراء سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے گھیرے کے دائرے میں لے کر عزت و احترام سے پہنچے. التمش نے جیسے ہی اپنے دربار میں دیکھا کہ مرشد برحق آ رہے, اٹھنا چاہا. حضرت بختیار کاکی نے فرمایا شمس الدین بیٹھے رہ, التمش آج اٹھنا مت, اگر آج تو اٹھ گیا پھر شریعت کا فیصلہ کون کرے گا, تجھے تو فیصلہ آج سنانا ہے, بیٹھ. مرشد نے جب ڈانٹا تو خاموشی سے بیٹھ گیا. پوری بات رکھی گئی. حضرت بختیار کاکی نے کہا کہ آج تک میں کسی خاتون سے ملا نہیں, میں نے اس کو دیکھا نہیں, تو میں کیا جانوں یہ کون. اب وہ عورت رونا چالو کی. بختیار کاکی نے فرمایا گواہ پیش کر, دعویٰ تو نے پیش کیا ہے تو دلیل بھی دے. فوراً اس نے چاروں کا نام لیا, وہ چاروں آئے. بختیار کاکی اس کی جانب دیکھے بھی نہیں. وہ چاروں نے التمش کے سامنے کہا کہ سلطان ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ خواجہ قطب اور یہ خاتون آپس میں ملتے تھے رات کی تنہائیوں میں, نہ جانے کیا کیا کرتے تھے, اس کے آگے ہم نہیں بول سکتے, ہم خود شرمندہ ہیں. لیکن یہ خاتون جو کہہ رہی ہے حقیقت سچ کہہ رہی ہے. اب التمش پریشان, اسلامی روح سے 2 گواہ چاہیے, یا 4 ہیں, باشرہ ہو وہ بھی ہیں, پڑھے لکھے ہو وہ بھی ہیں. اب کرے تو کیا کرے, فیصلہ کس کے حق میں سنائے. اگر خاتون کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے, اس عورت کے حق میں فیصلہ سناتا ہے, تو بختیار کاکی پہ حد لاگو ہو رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرشد کا گلا بھی مارا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوڑوں کی سزا ہے وہ دی جائے, کیونکہ یہاں پر زنا کا حکم لازم ہے, سنگسار کرنے کا حکم لازم ہے. اب کیا تو کیا کیا جائے. اب بختیار کاکی کو سنگسار کیا جائے یا کچھ اور. ایک دم پریشان بختیار کاکی التمش کا منہ دیکھ رہے ہیں. سلطان التمش بختیار کاکی اپنے مرشد کو دیکھ رہا ہے. آخر میں جب نہ رہا گیا تو ہاتھ جوڑ کے کہا حضور اس نے گواہی تو پیش کر دی, آپ تو کچھ کر دو, میں فیصلہ کروں تو کیسے کروں. بختیار کاکی نے فرمایا التمش سن, اس دلی کی سرزمین پر میرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں, میرا کوئی گواہ نہیں, میرا کوئی مددگار نہیں, میرا کوئی طرفدار نہیں, میرے بارے میں کوئی گواہی دینے والا نہیں. لیکن ایسا نہیں کہ میں اکیلا ہوں ہند کی سرزمین پر, ارے میرا مرشد معین الدین اجمیر میں موجود ہے. مجھے اکیلا مت سمجھ, میں اپنے مرشد کو یاد کروں گا تو مجھے یقین ہے میرا مرشد یہاں پر آ جائے گا. وہ چاروں سنے, غریب نواز تو اجمیر میں 250 سے 300 کلومیٹر دور, فیصلہ ابھی ہونا ہے پل بھر میں, اتنی تیز کیسے آئیں گے. ان بیوقوفوں کی دماغ سے بات نکل گئی کہ اس گھر کے شہزادے ہیں, کہ جب اس گھر کا ایک شہزادہ سرکار پیران پیر دستگیر جد کریم غوث اعظم ایک ہی وقت میں 60 مریدوں کے ہاں دعوت میں جا سکتے ہیں, تو ان کا چھوٹا بھائی, ان کا سگا چھوٹا خلیرہ بھائی معین الدین اجمیری کیا ایک ہی پل میں ایک جگہ سے 100 جگہ نہیں جا سکتا. بھول بیٹھے. کہا ٹھیک ہے بلا لیجئے غریب نواز کو. آنکھوں کو بند کیا, روتے ہوئے سرکار غریب نواز کو یاد کیا کہ سرکار آج آپ کا قطب پریشان ہے, اسی لیے دلی نہیں آ رہا تھا, آپ نے بھیج دیا. آج یہاں کوئی اس کا مددگار نہیں, کوئی اس کا طرفدار نہیں, کوئی گواہی دینے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں. اب مجھے شرمندہ کیا جا رہا ہے, سرکار مدد کو آئیے. ابھی کہہ ہی رہے ہیں, زبان سے نکل ہی رہا ہے, اچانک نقیب نے آواز دی کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ, کوئی اور نہیں, عطائے رسول غریب نواز تشریف لا رہے ہیں, سلطان الہند تشریف لا رہے ہیں. جب آواز دینے والے درباری نے آواز دی, التمش جیسے ہی کھڑا ہوا, سرکار غریب نواز اندر آئے. کہا شمس الدین التمش اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو, آج میں قطب الدین کے لیے آیا ہوں. آئے, کھڑے ہوئے, مسکرا کے پوچھا
बाबा कुतुब बात क्या है बतलाओ। कहा हुजूर ऐसा 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 इल्जाम मुझ पर है, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने इस खातून को कभी देखा ही नहीं। ये चारों को पहली बार एक बार मिला था, हाथ चूम के भाग गए थे, उसके बाद से फिर कभी देखा नहीं, आज देख रहा हूं, उससे पहले भी नहीं देखा। गरीब नवाज मुस्कुरा रहे। कहा खातून सच बोल दे। सरकार गरीब नवाज फरमा रहे कि सच बोल दे। कहा आप तो अपने मुरीद को बचाने की कोशिश करोगे, आपका चहीता है, आपका नूरे नजर है, आपका लख्ते जिगर है, इसलिए आप इसे बचा रहे हो ताकि आपके मुरीदों पर इल्जाम ना आए। हजरत गरीब नवाज को एकदम जलाल सा आ जाता है कि तू बतलाएगी कि मैं तेरे बेटे से पूछूं ये किसका नुत्फा है, बता किससे पूछूं। लोग परेशान, मां बताए तो समझ में आती, लेकिन जो बच्चा पेट में है वो कैसे बोलेगा। ये औरत बोले तो समझ में आ रही है बात कि किसका नुत्फा इसके पेट में, लेकिन वो नुत्फा अगर बोल जाए ये कैसे। तो उसने मजाक उड़ाने की शक्ल में कहा ऐसा भी कभी हुआ है कि मां के पेट से बच्चा बोले, बच्चा बोलेगा मां भी मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। गरीब नवाज को आया जलाल, कहा ठीक है तू नहीं बोलेगी। अपने उंगली का इशारा उसके पेट की जानिब किया, कहा है बच्चे तू बता, क्या तू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की औलाद है, उसका नुत्फा है। बहुक्म रब्बी वो बच्चा मां के पेट से आवाज देता है, सदा देता है कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं हूं, मैं इन चारों का हूं। ये तो इल्जाम लगा रहे ख्वाजा कुतुब पर। इतना सुनना था अल्तमश खड़ा होता है और कहता है इन पांचों की गर्दन को मार दो। फौरन गरीब नवाज फरमाते हैं ये दिल्ली वालों सुनो, मेरा कोई भी मुरीद हो, मेरा कोई भी आशिक हो, आशिक सादिक है, अगर मेरे सिलसिले का है तो सिर्फ कुतुब ही नहीं, ख्वाजा कुतुब ही नहीं, बल्कि वो दुनिया के किसी भी कोने मौजूद रहे, ऐसी परेशानियों में आता है, अगर वो सच पर है और मोइनुद्दीन को याद करता है तो मोइनुद्दीन उसकी फरियाद रसी को जाता है। मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, आपके शहजादे मोइन को लाया हूं। मेरा मुरीद है, मेरा नूरे नजर है, कुछ देना है मुझे देने के बजाय मेरे मोइन को दीजिए। वो चीज अता कर दो या रसूल अल्लाह कि जो आज तक आपने किसी को अता नहीं किया। कब्र अनवर से आवाज आई थी उस्मान मैंने अपने लख्ते जिगर मोइन, अपने फर्जंद मोइन के लिए हिंदुस्तान की सुल्तानी मुकर्रर की। यहाँ पर बहुत से दरवेश कामिल आए, बहुत से सहाबी आए, ताबई आए, तबे ताबई आए, सब सराखों पर। लेकिन अगर सुल्तानी किसी को अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई तो सरकार गरीब नवाज को हम हर सिलसिले का एहतराम करते हैं। सब हमारे सराखों पर, सब हमारे सर का ताज। लेकिन हम हिंद में रहते हैं तो जिस सुल्तान की सुल्तानी में रहते हैं हम पहले उसके वफादार बने ईमानदारी के साथ। अगर हम उसकी वफादारी में कामिल हो गए, सही तरीके से रह गए, तो सरकार गरीब नवाज के सदके में बाकी तमाम सारे सलासिल के बुज़ुर्गान दीन हम पर करम फरमाएंगे। रब की बारगाह में दुआ हूँ कि बार-ए-अला हम सबको आज इस छठी शरीफ के मौके पर सरकार गरीब नवाज के फैजान से माला माल फरमा। हम सबके दिलों के अंदर सरकार गरीब नवाज तमाम महबूबीन बंदे बंदियों की मोहब्बत उल्फत अता फरमा। व आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।